ابن عساکر کا یہ واقعہ ہے. آپ طب اول خمیری ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا واقعہ لکھتے ہیں، اور اس کا وقت 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے. یمن کا بادشاہ ہے، اور جب نکلا تو 12000 کے قریب لگ بھگ تو صرف اس کے ساتھ علماء اور حکماء تھے. کوئی 1,32,000 کے قریب تو اس کی فوج جو تھی سوار تھی، اور اتنی لگ بھگ 1,00,000 کے پیدل جو فوج تھی، پیادہ فوج تھی، اور اتنا کچھ سامان اور سارا جاؤ جلال. تو وہ جہاں سے گزرتا تھا مخلوق صرف دیکھنے کو جمع ہوتی تھی. تو وہ سفر کرتا مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ کوئی نہ آئے اس کے دیکھنے کے لیے جاؤ جلال. تو اس نے پوچھا رفقا سے کہ یہ یہاں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک جگہ تعمیر ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، تو اس کے لیے جتنی مخلوق تیرے ساتھ ہے اس سے زیادہ لوگ سال بھر چلتے ہیں جو اس کی تعظیم کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی تعظیم کرتے ہیں. تو اس نے سوچا اس سے کا مطلب ہے کہ مجھ سے تو کوئی بڑی بات ہے یہاں. اس نے کہا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، اس کی بنیادیں کھود دوں گا، اور اس مخلوق کو رہنے والوں کو میں قتل کر دوں. جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس کی آنکھ، ناک، منہ سے ایسی رطوبت اور خون بہنا شروع ہو گیا کہ اس کے قریب اس کے خادم بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. ایسی حالت ہو. بے شمار پہلوؤں سے علاج ہوئے. 12,000 حکماء علماء، 12,000 تو ہم رقاب تھے. تو جو ایک ان میں آلہ تھا اس نے جب نبض آ کر دیکھی، اس نے کہا حضور بیماری جو ہے یہ تو آسمانی لگتی ہے، علاج آپ جو ہے وہ دنیا کا کر رہے ہیں. کوئی ایسی نیت، کوئی ایسا معاملہ جو گستاخی کا ہے، آپ نے کوئی نیت کی ہے تو اس سے ہٹ جائیں. اب اسے سمجھ آ گئی، توبہ کی، تائب ہوا. پھر اہل مکہ کو اس نے ہر ایک کو ساتھ ساتھ اشرفی بھی دی اور بیت اللہ شریف پر ریشمی لحاف بھی چڑھایا. توبہ کی. تو مزید وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی طرف پھر سفر کیا. جب وہاں پہنچا تو اس کے ساتھ جو لوگ مذہبی تھے، جو کچھ نشانیاں انہوں نے دیکھی تھیں، انہوں نے اس جگہ کو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آخری نبی جو مبعوث ہوں گے وہ یہاں مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، یہ ان کی قیامگاہ ہوگی. تو اول خمیری یمن کا بادشاہ 1000 سال پہلے وہ مکہ مکرمہ میں ایمان لا چکا تھا. اس نے کہا اس جگہ کی تعظیم، اس کے علماء نے کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. 400 گھر تعمیر فرمائے. 400 گھر تعمیر کی علماء کے لیے جو وہاں رہ گئے. اور جو بڑا عالم تھا اسے اپنا خط لکھ کر دیا، یہ میں کاغذ پر اس کے الفاظ جو تحقیق کر کے لائے گئے ہیں وہ لکھ کر لایا ہوں، صرف آپ کے حضور گوش گزار کرنے کے. تو جب بات اس کی آئی تو اس نے کہا کہ میرا یہ ایک نامہ آپ کے حضور میں لکھتا ہوں، اسے سنبھال رکھنا. تو یہ آپ کے حضور پیش کرنا. اور 2 منزلہ گھر تعمیر کروایا اس نے. 400 گھر علماء کے لیے آپ کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے 2 منزلہ گھر تعمیر کی. اور جو خط دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پر کی طرف پہنچے، تشریف لائے، آپ جلوہ فروز ہو رہے تھے، بچیاں راستہ دیکھ رہی تھیں، اور اہل مدینہ گلیوں گھروں کی صفائیوں پر لگے تھے. ہر ایک کی خواہش تھی، چاہتا تھا کہ میرے حضور میرے غریب خانے پر تشریف لائیں. تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، یہ جو میری سواری ہے جہاں میں نے قیام کرنا ہے وہاں از خود پہنچے گی. تو سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر بیٹھ گئی. وہی 2 منزلہ عمارت جو 1000 سال تعمیر کے مراحل سے گزرتے ہوئے نسلاً بعد نسل اسی نسبت سے اسی خون میں چلتے آئی.
اور ابو لیلہ آپ کا غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اسے وہ مکتوب سنبھالنے کو دے رکھا تھا۔ جب آپ وہاں رکے تو وہ مکتوب آپ کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب اس نسل سے تھے، اس عالم کی اولاد میں سے تھے، اور وہ خط 1000 سال سنبھال کر رکھا۔ معزز سامعین کرام کیا لکھتا ہے کم ترین مخلوق طب اول خمیری کی طرف سے نبی آخر الزمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اگر نہ مل سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا، روز قیامت مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امت میں سے ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ 1000 سال پہلے وہ مٹی کیا بولتی ہے، وہ کنکر کیا بتلاتے ہیں، اس کے علماء بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ یہاں نبی کریم مبعوث ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے مخاطب آپ فرما رہے ہیں، آپ کو مخاطب فرما رہے ہیں، رب کائنات نے آپ کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ پھر ہم باتوں میں تلاش کریں گے، آپ نے جو فرمایا وہ تو فرمایا ہے، لیکن درست وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ معاملات اختیار رکھے کوئی جو رکھتا ہے۔ ہر شے کسی کارآمد ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اشرف الخلق بیکار ہے، تجربہ ہے؟ ہر چیز جمع ہے، اس کے حضور پیش ہوگی۔ معزز سامعین کرام، ہر کوئی اپنا بستہ اٹھایا ہوگا، ہر کوئی اپنا بھار اٹھایا ہوگا۔ یہاں بھلے مجھے کوئی کتنا نیکوکار کہہ لے، کتنا بزرگ کہہ لے، اس کے حضور تو کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ روز محشر اپنی بٹلی اٹھائی، ہر کوئی اس کے حضور پیش ہوگا۔ اور کتنی ہی بار متعدد جگہ قرآن کریم فرماتا ہے جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ 1000 سال پہلے آپ کی نسبت عرض کرتا ہے کہ میری شفاعت فرمائیے۔